بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قسمت کی لکیر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ ہاتھ پہ اگر دیکھا جائے تو یہ قسمت کی لکیر شو ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسے دل کی لکیر کہتے ہیں۔ یہ دل کی لکیر ہے۔ اس کو دماغ کی لکیر کہتے ہیں۔ یہ زندگی کی لکیر ہے۔ عمومی طور پر یہ لکیریں انسان کی ذہنی اور پیدائشی رجحانات اور ان کی نفسیاتی ساخت کو ظاہر کرتی ہیں۔ صرف یہی ایک لکیر ہے جسے قسمت کی لکیر کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل لکیر ایک فرد کے کیریئر، اس کے مادی رجحانات، مالی منصوبہ بندی اور معاشی کشمکش کو ظاہر کرتی ہے۔ عمومی طور پر اس لکیر کی ابتدا 4 جگہوں سے ہوتی ہے۔ پہلی، یہ لکیر عمر کی لکیر سے نکلتی ہے۔ دوسرا، اس کا مقام کلائی کے قریب سے ہے، یعنی اس جگہ سے یہ لائن نکل سکتی ہے۔ پھر دیکھ لیں، پہلا حصہ یہ اس کا زندگی سے نکلتی ہے۔ دوسرا، اس لکیر کا مقام جو ہے وہ کلائی سے ہے، اس جگہ سے کلائی کی طرف سے یہ نکلتی ہے۔ تیسرا، یہ لکیر چاند کے ابھار سے، یہ چاند کا ابھار ہے، یہاں سے بھی یہ لکیر نکلتی ہے۔ چوتھا، اس کا جو مقام ہے وہ ہتھیلی کا وسط ہے، یہاں سے بھی یہ لکیر نکلتی ہے۔ آج ہم اس کی پہلی قسم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کی قسمت کی لکیر زندگی کی لکیر سے نکلے، یعنی یہاں سے نکلے، اس لکیر کا رخ کبھی پہلی انگلی کی طرف ہوتا ہے، کبھی دوسری انگلی کی طرف ہوتا ہے۔ بہرکیف جو لکیر، یعنی یہ زندگی کی لکیر ہے، اگر اس زندگی کی لکیر سے قسمت کی لکیر نکلے تو اس کے کیا میننگز ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ ایسا شخص اپنی قسمت کو خود بناتا ہے، یعنی اپنی محنت سے بناتا ہے۔ اس کی کامیابی کا دار و مدار اپنے ماحول اور وراثت پر نہیں ہوتا، یعنی نہ ہی اسے کوئی اس طرح کا ماحول ملتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی جدی جائیداد وغیرہ ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کا عروج ذاتی محنت اور کوشش پر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی ابتدائی زندگی عمومی طور پر، یعنی جن لوگوں کی یہ لائن قسمت سے نکلتی ہے، زندگی سے نکلتی ہے، ان لوگوں کی ابتدائی زندگی عمومی طور پر نامناسب حالات، دشمنوں کی سازشوں کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے گزرتی ہے، لیکن بالآخر یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی محنت سے یہ لوگ عمومی طور پر کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دراصل سیلف میڈ ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی بھی چیز تشتری میں سجی سجائی نہیں ملتی، بلکہ ان کو اپنی قسمت سنوارنے کے لیے بڑی محنت سے کام لینا پڑتا ہے، اور یہ محنت ہی ہے جو انہیں عروج کی طرف لے جاتی ہے۔